مفتی صاحب، بیوی کے چھونے سے ہلکا سا پانی آ جائے تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، منی، مزی، ودی۔ ان میں سے منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کیا چیز ہے، اس کو آپ لوگ جب سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک فارمولہ مل جائے گا جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کب پاک رہیں گے اور کب ناپاک ہو جائیں گے، کس پانی کے نکلنے سے، کس پانی کے اخراج سے نکلنے سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے اور کس کے نکلنے سے آپ ناپاک ہو جائیں گے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے ودی۔ منی جو اکثر و بیشتر میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے زنا وغیرہ کرتے ہیں، یا خواب کی حالت میں جو جس پانی کا خروج ہوتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ یعنی کہ شہوت کے ساتھ، جو شہوت کے غلبے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اور اس کے نکل جانے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا اور اس کو غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے مزی، جو بعض مرتبہ کچھ سوچنے کی وجہ سے، یا جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ بیوی کے ٹچ کرنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے اگر ہلکا سا ایک پانی، معمولی سا پانی کا اخراج ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مزی۔ اس کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، انسان ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جس کپڑے میں لگ جائے، مثلا پاجامے میں، انڈر ویئر میں، تو اس کپڑے کو الگ کرنا یا اس کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اور اگر انسان باوضو تھا، یعنی وضو سے تھا، اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا وہ پانی آ گیا، مزی کے قطرات، تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو پھر سے کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ منی کے نکل جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری قسم ہے ودی، جو عام طور سے انسان کے پیشاب کرنے کے بعد جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا سا ایک قطرہ سا آ گیا، اس کو کہتے ہیں ودی۔ تو وہ عام طور سے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اگر مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو انسان کو دوا کھانا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قطرے آ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں اب ہم پاک ہوں گے نہیں ہوں گے، کپڑا بدلنا پڑے گا نہیں بدلنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر دوں کہ ودی جو پیشاب کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ کو لگا کہ آپ کے قطرے آ گئے، یہ اکثر و بیشتر نوجوان طبقے کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے قطرے آ گئے۔ اور اگر یہ آپ کو ہر وقت لگ رہا ہے، آپ نے دن بھر میں 10 مرتبہ پیشاب کیا اور جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو ہر بار لگ رہا ہے کہ قطرے آ گئے، تو پھر علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی لیں، اچھے سے پہلے بیٹھ کے پیشاب کریں، ٹھیک ہے، جب کھڑے ہو جائیں تو ایک پانی لے کے چھینٹا آپ رومالی پر مار لیں۔ تو اگر اب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ آئے گا کہ شاید یہ، اگر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی آ رہا ہے نا کہ شاید یہ کچھ پانی وغیرہ کا اخراج ہوا وہ ہے، تو آپ کا ذہن پھر یہ کہے گا نہیں یار، ہم نے پانی کا چھینٹا مارا ہے تو یہ پانی ہے۔ تو علماء نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے، کیونکہ دین آسان ہے، دین یسر، دین آسان ہے۔ اگر یہی ہو جاتا کہ نہیں آپ کو ہر بار کپڑے بدلنا ہے، تو انسان 10 بار اگر پیشاب کر کے اٹھ رہا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے قطرے آ گئے، تو 10 بار کپڑے بدل لے گا، تو بڑا مشکل پڑ رہا تھا دین۔ تو دین چونکہ آسان ہے تو علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ آپ اس پہ پانی کا چھینٹا مار لیں اور آپ ادھر سے ذہن ہٹا دیں، دماغ ہٹا دیں، گرچہ پھر ودی کے قطرے ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ غسل یا آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ کی نماز بھی مانی جائے گی۔ لیکن اگر کبھی بائی چانس ایسا ہو رہا ہے، بائی دفعہ کہ آپ کو محسوس ہوا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اتنی جگہ دھوئے اچھے سے، یا پھر اس انڈر ویئر یا کپڑے جس کپڑے پر وہ لگ گئی ہے اس کو دور کر دے جسم سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دھو لے تو ویسے بھی کام چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنی جگہ پکڑ کے اس کو دھو دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عذر پیش کر کے کہ ہمیں پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں، یہ عذر آپ کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ دین میں تو آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کا جو دین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس دین کو علماء نے، محققین اور محدثین اور فقہاء نے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے، بعض لوگ ایک دم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار اب ہمارا تو وضو ہی نہیں رہے گا، رکتے ہی نہیں ہے وضو، اب ہم ناپاک ہو گئے، تو اب ہم کیسے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے دین کا سیکھنا فرض ہے، دین سیکھنا، اسی وجہ سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کہ انسان سیکھے، کم سے کم مسائل حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اتنا دین سیکھنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ تو
اصل جو مقصد ہے عبادت کا وہ نماز ہے. اگر ہمیں نماز کے مسائل اور طہارت کے مسائل اگر ہمیں نہیں یاد ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں. کچھ لوگ مسائل سیکھنے کے بجائے غلط کمنٹس کرنا ان کا مقصد ہی ہوتا ہے. خیر, ان لوگوں سے نو ٹینشن ہو کے آپ دین سیکھیں. آقا علیہ السلام کا جو دین ہے بہت خوبصورت دین ہے, اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. آپ اس کو سیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. دین ہے ہی آسان, حدیث پاک کے الفاظ ہے الدین یسر, دین آسان.